مفتی عبدالشکور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ جنابی چیئرمین صاحب، آپ کی بڑی مہربانی کہ وقت دیا۔ بہت سے باتیں ہیں لیکن سب تو نہیں کر سکتا وقت کی کمی کی وجہ سے۔ میں تو صرف اس کیپٹلسٹ بجٹ کے حوالے سے بات کروں گا۔ پاکستان اسلامی نظریے کی بنیاد پر ہم نے بنایا، ہمارے اکابر نے کوشش کی، جس کی تصویر یہاں ہمارے سامنے ہیں، اس کے فرمودات بھی پیش کروں گا انشاءاللہ۔ آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ قائد اعظم محمد علی جناح ایک سیکولر اور لبرل تھے، لیکن ان کے فرمودات جب آج میں دیکھتا ہوں وہ تو سیکولر، وہ پاکستان کو ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا چاہتے تھے، اور یہاں یہ 72 سالوں سے جتنے بھی بجٹ پیش ہو رہے ہیں وہ سود پر مبنی ہوتے ہیں۔ سود کے بارے میں میں تفصیل سے زیادہ باتیں نہیں کروں گا، جو کچھ اللہ نے فرمایا ہے میں صرف وہ سناتا ہوں، اس کا ترجمہ آپ پر چھوڑتا ہوں، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ 2 احادیث سناتا ہوں، پھر قائد اعظم محمد علی جناح صاحب کا فرمان سناتا ہوں۔ آپ چونکہ جانتے ہیں جناب چیئرمین صاحب، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ روم کی آیت ہے وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِيَرْبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ آل عمران میں یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون۔ اللہ فرماتے ہیں واتقوا اللہ، مجھ سے ڈرو، خوف تو مجھ سے کرو اگر کامیابی چاہتے ہو، اگر آپ پاکستان فلاحی ریاست بنانا چاہتے ہو تو سود سے چھٹکارا دو۔ سود لعنت ہے، عذاب ہے، لعنت ہے، عذاب ہے، اور کامریڈوں کی اصطلاح میں پاکستان بروزوں کا پاکستان ہے۔ یہ اس پاکستان کے معاشی پالیسیوں میں اور برطانیہ جس سے ہم نے چھٹکارا حاصل کیا، اس زمانے کے بجٹ میں کیا فرق ہے؟ جناب چیئرمین صاحب، اللہ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطه الشیطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البیع مثل الربا واحل الله البیع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهوا فله ما سلف وامره الى الله ومن عاد فاولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کی طرح ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ سود خوروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ اتنے سخت وعیدیں فرماتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، جو بجٹ سود پر مبنی ہو اللہ فرماتے ہیں مٹھاتا ہوں میں، ویربی صدقات۔ یار یہ جو سود پر مبنی اللہ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا، سود کو اللہ مٹھانا چاہتا ہے، واللہ لا یحب کل کفار نسیم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے کوئی محبت نہیں۔ یہ بابر صاحب جانتے ہیں، ہمارے علی محمد صاحب موجود ہے، ماشاءاللہ قرآن کا مطالعہ ہمارے بعض ساتھیوں کا، تو انہوں نے کل میرے ساتھ بات کی کہ پنجاب کی حکومت نے ترجمے کا فیصلہ کے بہت اچھا کام کیا ہے، پورے پاکستان میں ترجمہ قرآن لازم کرنا چاہے تاکہ ان آیاتوں کا ترجمہ کم از کم وہ سمجھ لیں۔ اللہ فرماتا لا یحب کل کفار نسیم، اور پھر فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اگر ایمان ہے یار، اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا، اس کے بعد تو یہ سود تو چھوڑو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان بھی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ اس چیز کو متعلق بناتے ہیں، اور پھر فلاتے فإن لم تفعلوا، یہ آخری آیات بہت مہم ہے، اگر نہیں چھوڑتے جس طرح ہم نہیں چھوڑتے، اللہ فرماتے ہیں اگر نہیں چھوڑتے، یہ ٹڑی دل کی باتیں کرتے ہو لوگ، کیا چیز ہے یہ کرونا، یہ کوئی کم باتیں ہیں، بہت سے عذاب آئیں گے۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، اگر سود نہیں چھوڑتے تو فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. ظالم مت بنو، مظلوم بھی مت بنو. اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں لعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا ومؤکلہ وکاتبہ وشاہدہ وقالہم سوا. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کی لعنت ہے ان لوگوں پر جو سود کاتے ہیں، جو اس کا وکیل بنتا ہے، جو اس کا کاتب بنتا ہے، جو اس کا گواہ بنتا ہے. اور دوسری روایت میں رسول اللہ فرماتے ہیں وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ اذا علموا بی ملعونون علی لسان محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں کیا کہہ دوں مزید؟ جناب چیئرمین صاحب، یہ کتاب یعقوب صاحب میں نے یہاں اسی لیے پارلیمنٹ کے لائبریری سے لیا ہے. اس میں سابق ایڈیٹر جنرل پاکستان ہے، اس میں خود جناح صاحب کے فرمان کو انہوں نے نقل کیا ہے. یکم جولائی سن 1948 کو بینک دولت پاکستان کی افتتاح کے موقع پر قائد اعظم مرحوم مغفور نے فرمایا تھا. کیا فرمایا تھا؟ ذرا دیکھو. آپ کا شعبہ تحقیقات بینکنگ کے طریقوں کو اسلام کے مقرر کردہ سماجی اور اقتصادی معیار پر لانے کے سلسلے میں جو کام کرے گا میں اسے بڑی دلچسپی سے دیکھتا رہوں گا. یہ قائد صاحب فرماتے ہیں. اور مغرب کے اقتصادی نظام نے بلی نوع انسان کے لیے ایسے ایسے مسائل پیدا کر دیے ہیں جو کسی طرح حل ہونے میں نہیں آتے. اور ہم میں سے بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا اس وقت جس تباہی سے دوچار ہے اسے کوئی معجزہ ہی بچا سکتا ہے. یہ کس کی کرش میں ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ مغربی سودی نظام کے نتائج ہے. اور پھر فرماتے ہیں یہ نظام انسان اور انسان کے درمیان انصاف کرنے اور بین الاقوامی چپ کلش کو رفع کرنے میں ناکام رہا ہے. اس کے برخلاف یہی نظام پچھلی نصف صدی میں 2 عالمگیر جنگوں کا بڑی حد تک ذمہ دار ہے. مغربی دنیا جو مشینوں اور صنعتی صلاحیتوں کی مالک ہے، اپنی بعض خوبیوں کے باوجود اس وقت جس ابتر حالت میں ہے اس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. لہذا ہمارے لیے عوام کو خوشحال اور فارغ البال بنانے کے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے مغرب کے اقتصادی نظام کے نظری و عملی طریقے کو اختیار کرنا بسود ہوگا. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک نئی راہ عمل اختیار کریں اور دنیا کے سامنے ایک ایسا اقتصادی نظام پیش کریں جو انسانی اخوت اور سماجی انصاف کی صحیح اسلامی نظریات پر مبنی ہو. قائد اعظم صاحب فرماتے ہیں اس طرح ہم اپنی ذمہ داری ادا کر سکیں گے جو ہم پر مسلمان ہونے کی حیثیت سے عائد ہوتی ہے، اور عالم اسلامی کو امن کا وہ تنہا پیغام دے سکیں گے جو اسے تباہی سے بچا سکتا ہے اور اس کی خوشحالی، بہتری اور ترقی کا موجب ہو سکتا ہے. تو اس سے کیا مطلب؟ قائد اعظم صاحب کا فرمان بھی یہاں لوگ نہیں مانتے. اس کے فرمان تو دوسرے مسائل کے حوالے سے حجت سمجھی جاتی ہے، یہاں وہ نہیں مانتے. لہذا یہ بجٹ جو سود پر مبنی بجٹ ہے، تقریباً 34% سود پر مبنی ہے، اس سے ہمیں چھٹکارا دے. پاکستان خود بخود ترقی کرے گی. اور اس کے علاوہ جناب اسپیکر صاحب، میں ایک بات نہیں سمجھتا، یہ پی ایچ ڈی پی میرے پاس ہے، سب کو تقریباً میں نے مطالعہ کیا، اسٹڈی کیا. یہ پورے پاکستان کی نمائندگی نہیں کرتا. کمیونیکیشن ڈویژن، ہائر ایجوکیشن ڈویژن، یہ پاور ڈویژن، یہ واٹر کے حوالے سے جو باتیں ہیں میں نے سب مطالعہ کی ہے. اس میں فاٹا کے لیے کوئی منصوبہ ہے؟ سابق فاٹا جو سب سے پاکستان میں مظلوم ترین خطہ ہے، میں صرف اپنے خلقے کی بھی بات نہیں کرتا، باجوڑ سے لے کر وانا تک، ایف آر ڈی خان، کوہی بارہ اور مغل کوٹ سے لے کر ایف آر پشاور نوشیرہ تک، یہ تمام علاقہ اس بجٹ میں کیوں کر محروم رکھا گیا ہے؟ کوئی سڑک اس کے لیے ہے اس کے ترقیاتی منصوبوں میں؟ کوئی ڈیم اس کی علاقوں کی، ہم امن ڈیم کی بات اگر آپ کرتے ہو اس کے لیے بہت تھوڑے سے پیسے رکھے ہیں، وہ بھی 4 سالہ کے لیے ہیں. اس میں ممن کی کیا؟ مفتی صاحب وائنڈ اپ پلیز جی، آپ کا ٹائم آلموسٹ کمپلیٹ. حضرت یہ باتیں جو میں نے کی کسی اور نے کی ہے؟ میں نے تو نئی باتیں کی، پرانے باتیں دہراتے ہیں. اگر میں اس بات پر بھی اگر آپ ذرا مہربانی فرمائیں کہ میرے خلقے میں
میرے خلقے میں بجلی نہیں ہے، میرے خلقے میں گیس نہیں ہے، اور گیس جو ہیں خیبر پختونخوا کو جنوبی اضلاع سے جو بڑا پائپ لائن درادم خیل پہ گزرا، اب اس کی 2008 کا جو منصوبہ تھا 10 کا، ہم نے دوبارہ ان کو کاغذ سے نکال کر کے کام اس پر کیا، اس میں حکومت سستی سے کام لے رہا ہے، کام نہیں ہونے دیتے۔ ایف آر پشاور کے درمیان میں سے یہ گزر چکا ہے میرے خلقے میں پائپ لائن، اس کو پیپ گیس نہیں دیا جاتا۔ اس کے علاوہ